ختم کی اور اس طرح یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ نکل گئی. لیکن اللہ نے جو پیشنگوئی قرآن میں فرمائی اس کے مطابق اللہ نے مسلمان کے قبضے میں یہ دے دی تھی یہ سرزمین. اور بعض کہتے ہیں کہ ساری سرزمین مراد ہے اسے. وہ بھی حضرت عمر فاروق کے دور میں اور امیر معاویہ کے دور میں تقریباً ساری زمین پہ مسلمانوں کی حکومت تھی. کس طرح کہ آدھی زمین پہ تو ان کی حکومت تھی ہی، اور باقی آدھی زمین جو تھی اور زمین کے رہنے والے وہ مسلمانوں کے کیا تھے، وہ مسلمانوں کے زیر اثر تھے. زیر اثر تھے، سر نہیں اٹھا سکتے تھے، سر نہیں اٹھا سکتے. جیسے آج امریکہ کی پوری دنیا پہ حکومت ہے، اگرچہ ظاہری حکومت تو چند ریاستوں پہ ہے، لیکن بات ماننے کے اعتبار سے، تسلط کے اعتبار سے پوری دنیا پہ اس کی حکومت ہے. ایسے مسلمانوں کی بھی حکومت رہی. یہ تو تاتاریوں نے سن 7 ہجری کے شروع میں جب مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے اور دین کی ناقدری ناشکری کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں پہ حملے کیے اور کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو انہوں نے کیا کیا، قتل کیا. تو آج تک مسلمان پھر سنبھلے نہیں. اور اب تو کافی عرصہ سے امریکہ، روس، برطانیہ وغیرہ کی جو بڑی طاقتیں ہیں، ان کی سازش کی وجہ سے اور خاص کر امریکہ مسلمان سر اٹھا نہیں سکتے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو انگریز نے دنیاوی ترقی بھی کی اسلام کی وجہ سے، ورنہ جس وقت اسلام نازل ہو رہا تھا، نزول اسلام کے دور میں، اس وقت اس انگریز کی یہ حالت تھی کہ یہ لباس تک نہیں جانتے تھے. لباس تک صرف پشت پہ چمڑا ہوتا تھا، جیسے آج کل وحشی لوگ ہوتے ہیں. بعض بالکل ننگے ہوتے ہیں اور بعضوں کے پشت میں کیا ہوتا ہے، چمڑے کا لباس ہوتا ہے، پشت تک صرف وہ چمڑا باندھا ہوتا ہے. ایسے یہ بھی تھے. انہوں نے تو طب کی تعلیم بھی ابن سینا سے لی ہے. طب کی تعلیم بھی ابن سینا سے لی ہے، جو مسلمان ہیں. 4تھی صدی میں وہ رہے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں 600 برس تک طب کی تعلیم ان کی کتابوں سے، القانون اور الادویہ ان کی 2 کتابیں تھیں، ان سے یہ پڑھاتے رہے. اور پھر یہ متعصب تو بڑے ہیں، چور تو بڑے ہیں، انہوں نے پھر ان کی کتابوں کو مٹا دیا اور ان کی نظریات اور ان کی باتوں کو اپنی کتابوں میں درج کر لیا کہ طب کی ترقی، سائنس کی ترقی گویا کہ اس کے موجد ہم ہیں، حالانکہ اس کے موجد اصل میں کیا ہے، مسلمان ہیں. اور اسی طرح وہ اندلس کے اندر مغربی ممالک میں بہت بڑی یونیورسٹی تھی. سائنس وہاں سے لیتے رہے. تو ان کے پاس جو کچھ ہے یا انہوں نے جو دنیاوی ترقی کی ہے، مسلمانوں سے لی ہے وہ سب. یہاں تک کہ بعض گوروں نے مسند احمد کا ترجمہ انگریزی میں کیا. یہ بھی بہت بڑی کتاب ہے اور بڑے علوم پر مشتمل ہے. امام احمد بن حنبل پڑھے گی. 30,000 احادیث ہے اس کے اندر، جو سندوں کے ساتھ کیا ہے، منقول ہے. اپنی دنیاوی بہت ساری چیزیں اور علوم اس کتاب سے انہوں نے لیے. پھر جرمن کا ایک انگریز تھا، گورا تھا. اس نے کہا کہ دنیا میں جنگیں بڑی ہوتی ہیں، لہذا جنگ اور صلح کے قوانین کی بھی ضرورت ہے. وہ جنگ اور صلح کے قوانین انہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السیر الکبیر سے لی ہے. تو ان کے پاس تو ساری چیزیں مسلمانوں کی ہیں، لیکن چرا کے مسلمانوں کے نام مٹا کے اپنا لیبل لگا دیا. اور مسلمان آرام طلب ہو چکے، سہولت پسند ہو چکے، عیش و عیشت کے شکار ہو چکے، تو وہ تو آرام طلبی میں مبتلا ہیں. ان میں اتفاق اور اتحاد کیا ہو چکا، ختم ہو چکا. اور کچھ یہ گورے بھی انہیں سر اٹھانے نہیں دیتے. اے اللہ. تو بہرحال زبور سے یا تو آسمانی کتابیں مراد ہیں، ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے. اور یا زبور سے وہ مشہور کتاب مراد ہے جو داؤد علیہ السلام پہ اتری تھی، نازل ہوئی تھی. اور ذکر سے مراد نصیحت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نصیحت کرنے کے بعد
یا داؤد علیہ السلام کی امت کو یا سابقہ امتوں کو. نصیحت کرنے کے بعد ہم نے، اور نصیحت کس چیز کی تھی؟ یہی آگے جو آ رہی ہے. زبور میں کون سی بات کی تھی؟ یہی جس کی نصیحت کی گئی تھی. جس کی نصیحت وہ کیا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث ہوں گے کون لوگ؟ جو میرے بندوں میں سے نیک لوگ ہوں گے، عبادت میری کریں گے، بندگی میری کریں گے، اطاعت میری کریں گے اور نیک ہوں گے. اور قرآن میں دوسری جگہ بھی اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند و بالا رہو گے بشرطے کہ تم کامل ایمان والے ہوئے. جب تک ایمان والے کامل ایمان والے تھے، بلند و بالا تھے، اور جب ان کے ایمان میں نقص آیا، کمزوری آئی، گر گئے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک تم قرآن و سنت کو سینے سے لگائے رکھو گے، دین اسلام کو لگائے رکھو گے، تو اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا. عزت سے اور غالب ہو کے حکمران بن کے رہو گے. اور جب سے تم قرآن کو، میری سنت کو، دین اسلام کو چھوڑ دو گے، تمہارے اوپر ذلت جو ہے مسلط ہو جائے گی. جب دنیا کے پیچھے لگ جاؤ گے، ذلت مسلط ہو جائے گی. اس وقت تک مسلط رہے گی جب تک دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے. آج مسلمانوں کا یہ حال ہے، اور ان کے نزدیک سب کچھ ہے اگر دنیا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے. اور جس کے پاس دنیا ہے وہ ان کے نزدیک عزت والا ہے، جس کے پاس دین ہے وہ عزت والا نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. حالانکہ اللہ کے نزدیک تو عزت دین والے کی ہے، اور جو صرف دنیا کا پجاری ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے. اور اس دنیا دار مسلمانوں کو، بندوں کو بھی یہ حکم ہے کہ عزت اس کی کرو جو دیندار ہے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. اللہ فرماتے کہ اس نصیحت پر عمل کرنے میں، کہ کامیابی ایمان میں، نیکی میں ہے، اس پہ عمل کرنے میں کیا ہے؟ لبلاغا، البتہ مقصد تک پہنچنا ہے، مطلب تک پہنچنا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ کہ دنیا آخرت دونوں میں کامیابی ملے، دنیا آخرت دونوں میں کامیابی ملے. آخرت کی دائمی زندگی داؤ پہ نہ لگے، یا اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، سکون کی اور عزت کی زندگی ملے. کیسے لوگوں کے واسطے؟ لقوم عابدین، ایسے لوگوں کے واسطے جو اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کے بندے بن کے رہنے والے. اگر رسالت کا ذکر ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو سارے کے سارے جہانوں کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا. اگر کوئی اس سے خود فائدہ نہیں اٹھاتا تو اس کی اپنی بدبختی ہے. سورج دیکھیں، سورج کا فائدہ سارے انسانوں کو پہنچتا ہے، ساری مخلوقات کو پہنچتا ہے. لیکن ایک آدمی اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے، خود اپنا قصور ہے اس کا. قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، دیکھیں یہاں وحدانیت کا ذکر آیا. قل آپ کہہ دیجیے انما یوحیٰ الیہ، سوائے اس کے نہیں کہ وحی کی جاتی ہے میری طرف. کیا وحی کی جاتی ہے؟ انما یہ کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے. فہل انتم مسلمون، پس کیا تم میری فرمان برداری کرنے والے ہو؟ پس کیا تم میری فرمان برداری کرو گے، میری بات مانو گے، ایک اللہ کو اپنا معبود سمجھو گے، یا اب بھی شرک کا مظاہرہ کرو گے؟ اللہ فرماتے فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر یہ روگردانی کرے، انکار کرے، اپنے مزاج کے مطابق فرمان برداری نہ کرے، ایک اللہ کی عبادت نہ کرے، اس کو اپنا رب نہ جانے، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو آپ کہہ دیں کہ میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں برابر سرابر آگاہ کر رہا ہوں. کس چیز سے؟ برے انجام سے، برے انجام سے. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، البتہ یہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے. وہ قیامت کا دن بھی ہے، وہ اللہ کا عذاب بھی ہے دنیا میں، اور وہ موت بھی ہے. موت بھی، یہ بھی چھوٹی قیامت ہے. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، بے شک وہ اونچی بات کو بھی جانتا ہے، پکار کے جو بات کی جائے اس کو بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ،
اور ان چیزوں کو بھی جانتے جو تم چھپاتے ہو، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، شاید کہ وہ آزمائش ہو، لکم تمہارے واسطے، فتنہ آزمائش، لعلہ شاید کہ وہ کیا، تاخیر، تمہیں مہلت دینا، تمہیں موقع دینا، وقت دینا، جلدی نہ پکڑنا، اور تمہیں اس کے باوجود راحت پہنچانا، خوشحال بنانا، یہ آزمائش ہو تمہارے واسطے، لکم تمہارے واسطے، ومتاع، اور فائدہ اٹھانے کا وقت دینا ہو، فائدہ اٹھانا ہو، الی حین، ایک وقت تک، ایک وقت تک، اس کے بعد اللہ کی پکڑ آ جائے اور پھر جن چیزوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو فائدہ نہ اٹھا سکو، اور تمہیں مہلت بھی تمہاری ختم ہو جائے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو، بات مان جاؤ۔ قال رب احکم بالحق، آخر اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اے میرے رب فیصلہ کر دے ہمارے درمیان حق کے ساتھ، جیسے سابقہ انبیاء نے کہا تھا، تبلیغ کر کر کے جب نہ مانی قوم، انہوں نے بھی کہا تھا کہ فافتح بیننا و بینہم بالحق، اب ہمارے ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ ایسے اللہ کے نبی نے بھی کہہ دیا کہ اب فیصلہ کر دے، وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ، اور ہمارا رب جو رحمان ہے اسی سے مدد مانگی جائے گی، اور مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پہ جو تم اپنی طرف سے گڑھتے ہو، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو ہمارے خلاف طرح طرح کی باتیں گڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، تو اللہ ہماری مدد کر کے ان کو ناکام بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں بھی سبق یہی ہے کہ اللہ کی مدد اور بندے کی کامیابی اللہ کی اطاعت فرمان برداری میں ہے، دین پہ چلنے میں ہے، اور ناکامی اس کی مخالفت میں۔ اللہ تبارک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا